الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھے تو تم نے جھٹ سے تکبر کیا، پس کچھ کو تو جھٹلا دیا اور کچھ کو قتل بھی کر ڈالا۔ آیت میں وقفینا من بعدہ بالرسل کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر ان کے بعد اور رسول بھیجے، تو اس سے معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ تو یہ کئی ایک انبیاء کا سلسلہ جو حضرت موسیٰ کے بعد شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا جا کر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بینات یعنی واضح دلیلیں دی گئی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، جیسے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا، کوڑھی اور اندھے کو صحت یاب کر دینا، شفا دے دینا اللہ کے حکم سے۔ اس کے علاوہ اور بھی معجزات تھے، جیسے مٹی سے وہ پرندے بناتے، پرندے کی شکل بناتے اور اللہ کے حکم سے اس میں جب پھونک مارتے تو وہ پرندہ بن جاتا، زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح اور بھی معجزات تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور یہاں پر بتایا کہ ہم نے ان کی مدد روح القدس سے کی۔ تو روح القدس کون ہے؟ جبریل امین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک اور آیت میں انہیں روح الامین کہا ہے، یہاں روح القدس کہا ہے، اور دوسری آیت میں روح الامین کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ روح القدس سے ان کی تائید فرمانا۔ صحابی حضرت حسان بن ثابت، ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ روح القدس سے ان کی تائید کرنا، یعنی روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ تو ایک جگہ دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ روح الامین سے ان کی مدد فرمانا، اور یہاں پر کیا فرمایا؟ جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب وہ روح الامین سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور یہی لفظ یہاں اس آیت کریمہ میں بھی استعمال ہوا ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی حضرت عیسیٰ کی تائید ہم نے روح القدس کے ذریعے کی، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اس کے بعد آیت میں بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ کو جھٹلا دیا، کچھ انبیاء کو، اور کچھ نبیوں کو قتل بھی کیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے جھٹلایا، اور قتل کسی کو کیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء ہیں جن کا نام نہیں ذکر ہے، لیکن یہ دو خاص جن کا نام ذکر ہے کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، یعنی ہم پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح سے دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے، لعنتی ہونے کی علامت ہے کہ ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے کہ اس کے دل پر حق بات، سچی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہیں، تھوڑا ایمان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں دلوں کے اندر نصیحتیں اور حق بات اثر نہیں کرتی، انسان اسے قبول ہی نہیں کر پاتا اور انسان اسے مان ہی نہیں پاتا، اور جب قبول اور مان نہیں پاتا، تسلیم نہیں کرتا، تو اس پر عمل بھی نہیں کرتا۔ تو اس طرح آیت نمبر 87 اور 88 یہاں مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر اور اس پر غور کر کے اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو، اہل توحید کو بخش دے، آمین۔